دوستو، پاکستان میں مقیم سابق افغان سفیر ملا عبدالسلام ظریف کی یہ کہانی انتہائی عجیب اور دردناک واقعات پر مشتمل ہے۔ اس لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ ذہنی طور پر کمزور ہیں تو براہ کرم یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں۔ ناظرین، سابق افغان سفیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے پاکستان میں اپنی گرفتاری سے تقریباً 6 دن قبل ایک ایسا خواب دیکھا جو بڑا دردناک اور وحشتناک تھا، جس نے مجھے پریشان کر دیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا بڑا بھائی، جس کے ہاتھ میں قصابوں والی چھری تھی، لہراتا ہوا میرے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات تھے اور مسلسل مجھے گھور رہا تھا۔ مزید قریب آ کر اس نے نرم لہجے میں کہا، اس چھری سے میں آپ کو ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے آستین چڑھائی۔ میں حیران تھا اور وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میرا اپنا بھائی ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ کوئی برا سلوک بھی نہیں کیا، نہ ہی اس کے حق میں کوئی کوتاہی کی۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر اس کو اس خطرناک ارادے پر کس چیز نے ابھارا، اور یہ کہ اگر بڑے بھائی کی خوشی اسی میں ہے تو مجھے ان کی خواہش پوری کرنا چاہیے۔ میں نے نرمی سے پوچھا، بھائی، میں نے کبھی آپ کے ساتھ برا سلوک بھی نہیں کیا، پھر آپ نے اتنا خطرناک ارادہ کیسے کر لیا؟ آپ کس بات کا انتقام لینا چاہتے ہیں اور کیوں غیر شرعی کام پر تلے ہیں؟ بھائی نے کوئی جواب نہیں دیا اور مسلسل اصرار کر رہا تھا کہ مجھے آپ کو بس ذبح کرنا ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ پہلے تو میں اسے منا لوں گا کہ یہ بہت بڑا اقدام ہے، لیکن اگر وہ نہ مانا تو پھر بڑا سمجھ کر میں خود قربانی دے دوں گا۔ چنانچہ میں نے اسے منانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ آخر میں نے کہا کہ اپنا ارادہ شوق سے پورا کر لیں، اور اس امید کے ساتھ زمین پر لیٹ گیا کہ شاید اس کے دل میں رحم آ جائیں۔ مگر میری ساری امیدیں تب ختم ہوئی کہ میرے اپنے بھائی نے انتہائی بے رخی سے چھری میرے گلے پر پھیر کر مجھے ذبح کر ڈالا۔ میں نے یہ خواب کسی کو سنایا اور نہ ہی تعبیر معلوم کرنے کی کوشش کی۔ ناظرین، ملا عبدالسلام ظریف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس خواب کو دیکھنے کے ٹھیک 4-5 دن بعد پاکستانی حکام نے میرے گھر کا چاروں طرف سے محاصرہ کیا۔ یہ 2 جنوری 2002 کی صبح تھی۔ پاکستان میں سال نو کی تقریبات اختتام پذیر ہو چکے تھے۔ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ معمول کی زندگی گزار رہا تھا، جبکہ افغانستان میں اپنے گمشدہ بھائیوں کی فکر میں مبتلا رہتا تھا۔ میں ان کی قسمت پر روتا تھا، مگر اپنی تقدیر سے لا علم تھا۔ تقریباً 8 بجے کا وقت تھا۔ گھر کے محافظوں نے اطلاع دی کہ چند سرکاری اہلکار آپ سے ملنے آئے ہیں۔ مہمانوں کو ایک چھوٹے سے کمرے میں بٹھایا۔ یہ 3 افراد تھے، ان میں ایک پختون جو اپنا نام گلزار بتا رہا تھا، اور باقی 2 افراد اردو بولنے والے تھے۔ میں نے افغان روایات کے مطابق تینوں مہمانوں کا خیر مقدم کیا اور چائے بسکٹ سے تواضع کی۔ میں انتہائی متجسس تھا کہ وہ کیا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اس دوران اردو بولنے والے ایک سیاہ رنگ کے موٹے کلین شیو شخص، جس کے چہرے سے نفرت اور تعصب کی بو آ رہی تھی، جس کا پیٹ پھولا ہوا اور بڑے موٹے ہونٹ تھے اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے جہنم کا داروغہ ہو، جس نے انتہائی بدتمیزی سے بات شروع کرتے ہوئے کہا، یو آر ایکسیلنسی، یو آر نو مور ایکسیلنسی۔ محترم جناب، اب آپ محترم نہیں رہے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو سخت دشمنی اور تعصب کی بنیاد پر استعمال ہوتے ہیں اور کم عقل لوگوں کی منہ سے اکثر و بیشتر استعمال ہوتے ہیں، جبکہ یہاں ان الفاظ کی کوئی ضرورت نہیں تھی سوائے تعصب اور دشمنی کے اظہار کے۔ پھر وہ دوبارہ گویا ہوا اور کہا، آپ جانتے ہیں کہ امریکہ بہت بڑی طاقت ہے اور کوئی اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی اس کا حکم ماننے سے انکار کی جرات کر سکتا ہے۔ امریکہ کو آپ کی ضرورت ہے تاکہ آپ سے پوچھ گچھ کی جا سکے۔ ہم آپ کو امریکہ کے حوالے کرنے آئے ہیں تاکہ اس کا مقصد پورا ہو اور پاکستان کو بھی بڑے خطرے سے بچایا جا سکے۔ میں نے بحث شروع کر دی اور کہا کہ چلو مان لیا آپ کے بقول امریکہ ایک بڑی طاقت ہے، لیکن دنیا کے کچھ قوانین اور اصول بھی تو ہیں جن کے تحت لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ کس اسلامی یا غیر اسلامی قانون کے تحت مجھ سے یہ بدسلوکی کی جا رہی ہے۔ حالانکہ کسی بھی ملک کے سفیر کا تحفظ اور عزت بین الاقوامی اصول ہے۔ آپ کسی کے ہاتھوں مجبور ہے، آپ کا اخلاقی فرض ہے کہ مجھے میرے سوالوں کا جواب دیں اور مجھے اتنی مہلت دے کہ میں آپ کے ملک پاکستان چھوڑ دوں۔ میری باتوں پر اس بے رحم اور بدبخت مزدور نے انتہائی بے شرمی سے غراتے ہوئے کہا، آج ہمیں اسلام کا قانون نہیں، پاکستان کے مفادات عزیز ہیں۔ میں نے یہ بات سنی تو سمجھ گیا کہ اب کوئی دلیل کام نہیں آئے گی۔ دوستو، ملا
عبدالسلام ضعیف اپنی کتاب میں مزید لکھتے ہیں، خاموشی اختیار کرنے سے قبل صرف اتنا کہا کہ جو آپ کی مرضی ہے کرے، ہم بے بس اور مجبور لوگ ہیں، سوائے خداوند قدس کے کوئی دوسرا کوئی آسرا اور امید نہیں رکھتے۔ پھر اس موٹے شخص نے کہا کہ آپ 12 تک اپنے گھر میں رہیں گے، اس کے بعد آپ کو پشاور لے جایا جائے گا۔ میری رہائش گاہ کو چاروں طرف سے محاصرے میں لیا گیا اور باہر جانے کا کوئی رستہ تھا نہ کوئی امید۔ ٹیلی فون کے ذریعے پاکستان کے دفتر خارجہ سے رابطہ کیا مگر سوائے خاموشی کی کچھ ہاتھ نہ آیا۔ پھر وہ لمحہ بھی آیا جب مزید سرکاری حکام آئے اور شاہی حکم صادر کیا کہ آپ کو پشاور منتقل کیا جا رہا ہے، جہاں آپ ہمارے مہمان رہیں گے اور امریکی آپ سے صرف پوچھ گچھ کریں گے۔ یہی اطمینان میرے اہل و عیال کو بھی دلایا گیا اور مجھے یقین دلایا گیا کہ جب تک میں ان کا مہمان ہوں میرے خاندان کی رہائش اور خوراک وغیرہ کا بندوبست کیا جاتا رہے گا۔ میرا سب کچھ وہاں رہ گیا۔ میرے پاس 10 مہینے کا ویزا تھا اور حکومت پاکستان کا اجازت نامہ بھی کہ میں اس وقت تک پاکستان میں قیام کر سکتا ہوں جب تک افغانستان کے حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے، جبکہ اقوام متحدہ کا وہ لیٹر بھی جس میں پاکستانی حکام کو کہا گیا کہ یہ ملا عبدالسلام ضعیف اہم شخصیت ہے، ان کا احترام ہونا چاہیے۔ لگ بھگ 12 بجے کا وقت تھا جب 3 گاڑیاں آئی اور مسلح اہلکاروں نے گھر کا محاصرہ کر کے رستے اور لوگوں کی آمد و رفت کو بند کر دیا۔ اس وقت میڈیا کی لوگوں سے بھی ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، مجھے باہر نکلنے کا حکم دیا گیا۔ میں ایسے حال میں گھر سے نکلا جب میری بیوی بچے چیخو پکار کر رہے تھے۔ میں اپنے بچوں کی طرف مڑ کر نہ دیکھ سکتا تھا کیونکہ میرے پاس ان کی تسلی کے لیے ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ اسلام کے محافظ پاکستانی حکام سے مجھے ہرگز یہ توقع نہیں تھی کہ مجھے چند پیسوں کے خاطر امریکہ کو تحفہ بنا کر پیش کر دیا جائے گا، جس کا اعتراف جنرل پرویز مشرف نے اپنی کتاب ان دی لائن آف فائر میں بھی کیا۔ میں اس فکر میں گھر سے نکلا کہ اتنا ظلم آخر کیوں ہو رہا ہے، کہا گئی جمہوریت اور کہا گئے انسانی حقوق، مقدس جہاد کی باتیں کرنے والوں کو آخر کیا ہوا۔ مجھے ایک گاڑی میں درمیان میں بٹھایا گیا، گاڑی کی شیشے سیاہ تھے جن کے آر پار بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ ہماری گاڑی کے آگے سیکیورٹی کی گاڑی تھی جبکہ تیسری گاڑی ہمارے پاس تھی جس میں مسلح اہلکار تھے۔ مجھے پشاور روانہ کیا گیا۔ رستے میں نسوانی آواز میں گانے سنائے جاتے رہیں تاکہ مجھے تنگ کیا جائے اور ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا جائے۔ میں نے رستے میں ظہر کی نماز پڑھنا چاہی جو قضا ہونے کے قریب تھی مگر کہا گیا کہ پشاور میں پڑھ لو گے۔ میرے بار بار مطالبے پر بھی پرواہ نہیں کی گئی۔ جب پشاور پہنچے تو ایک دفتر نماز جگہ لے جایا گیا۔ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ کون سی جگہ تھی۔ مجھے ایک کمرے میں لے جایا گیا جو خوبصورت میز اور کرسیوں سے سجا ہوا تھا۔ کمرے میں قائد اعظم کی تصویر تھی جبکہ میز پر پاکستانی جھنڈا لگا ہوا تھا۔ سامنے کرسی پر میانہ قد پختون بیٹا مسلسل گھومے جا رہا تھا۔ اس نے مجھے خوشامدید کہا اور اپنا انٹروڈکشن دفتر کے سربراہ کے طور پر کرایا۔ اس نے کہا کہ آپ ہمارے ایسے مہمان ہیں جن کے آنے پر ہم بہت خوش ہیں۔ میں ان الفاظ کی معنی جاننے سے قاصر تھا مگر لگتا تھا کہ وہ شخص ٹھیک کہہ رہا تھا۔ شاید وہ خوش اس لیے تھا کہ اس کو میرے فروخت کرنے کے عوض بہت اچھا معاوضہ ملنے والا تھا۔ ناظرین مزید لکھتے ہیں، یہاں میں نے نماز پڑھی، دفتر کے سربراہ نے چائے پلائی اور کھانا کھلایا، پھر مجھے ایسے کمرے میں لے جایا گیا جو قیدیوں کے لیے مخصوص تھا۔ نسبتاً اچھا کمرہ تھا جس میں گیس بجلی وغیرہ کی سہولت تھی۔ اٹیچ باتھ روم تھا جہاں پانی وافر مقدار میں موجود تھا۔ اچھی خوراک دی گئی، قرآن پاک، کاغذ قلم اور کتاب بھی دیے گئے۔ ایک پہرے دار کو بھی نظر رکھنے پر مامور کر دیا گیا۔ اس کے بعد تفتیش کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک شخص جو بار بار آتا تھا اور معلوم ہوتا تھا کہ کوئی عہدے دار ہے، وہ پشتو نہیں جانتا تھا۔ وہ شخص مجھ سے بار بار انگریزی میں پوچھ رہا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ میں نے جواب دیا، اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ اس دوران حکام آتے، اچھے طریقے سے سلام دعا کرتے اور مجھے احترام دیتے، باتیں نہیں کرتے تھے مگر صاف دکھائی دیتا تھا کہ جب وہ مجھے دیکھتے تو ان کی آنکھوں میں آنسو امڑ آتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کمرے میں آیا، بہت احترام دیا، پھر اچانک بلک بلک کر رونے لگا، اتنا رویا کہ بے ہوش ہو گیا۔ تقریباً 4 گھنٹے بعد مجھے امریکیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس واقعے سے پہلے میں نے 2 راتیں اس کمرے میں گزاری۔ تیسری رات 11 بجے کے قریب میں نے سونے کا ارادہ کیا کہ اچانک دروازہ کھلا اور شلوار قمیص میں ملبوس چھوٹی داڑھی والا ایک شخص اندر داخل ہوا۔ خیریت دریافت کرنے کے بعد پوچھا کہ کیا ہونے والا ہے۔
ہے। میں نے لا علمی ظاہر کی، پھر اس نے کہا ہم آپ کو دوسری جگہ منتقل کر رہے ہیں۔ میں نے نہیں پوچھا کہ مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے، کیونکہ مجھے اس بات کی امید نہیں تھی۔ مجھے واش روم استعمال کرنے کے لیے 5 منٹ دیے گئے۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد کمرے سے نکال کر پہلی بار مجھے ہتھکڑیاں لگائی گئی اور آنکھوں پر کالی پٹی بھی پائی گئی۔ میری جیبوں کی تلاشی لی گئی اور ڈیجیٹل ڈائری، پاکٹ سائز قرآن اور کچھ رقم لے کر مجھے دھکے دے کر گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے افراد خاموش تھے، کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا۔ گاڑی نے حرکت کی اور لگ بھگ 1 گھنٹے بعد میں نے ہیلی کاپٹر کی آواز سنی۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ یہ ہیلی کاپٹر امریکی تھا۔ اس دوران مجھے ضرب پڑی اور میری کلائی پر بندی گڑی اس ضرب کے نتیجے میں گر گئی۔ ہیلی کاپٹر کے قریب مجھے 2 افراد کی مدد سے گاڑی سے اتارا گیا اور ہیلی کاپٹر سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا کر دیا گیا۔ چند لمحوں بعد میں نے خدا حافظ کے الفاظ سنے۔ ہاں، مجھے پوری طرح یقین ہوا کہ میں امریکیوں کے حوالے کر دیا گیا ہوں۔ خدا حافظ کے الفاظ کے بعد میں نے کچھ لوگوں کی آوازیں سنی جو انگریزی میں باتیں کر رہے تھے۔ پھر اچانک وہ لوگ ریچھوں کی طرح مجھ پر حملہ اور ہو گئے اور مجھ پر لاتوں گھونسوں اور مکوں کی بارش کرنے لگے۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک تھا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میرے کپڑے پھاڑنے کی کوشش کی گئی، مجھے الٹا لٹایا گیا، میرے کپڑے چاقوؤں کی مدد سے پھاڑے گئے۔ اس دوران میری آنکھوں پر بندی پٹی اتر گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک طرف پاکستانی فوجی قطار بنائے کھڑے تھے، جبکہ ساتھ ہی آفیسر کی گاڑیاں تھی جن میں ایک جھنڈا لگا ہوا تھا۔ امریکیوں نے مجھے مارا پیٹا اور بے بس کر دیا، مگر اسلام کی یہ محافظ میرے سابقہ دوست تماشا دیکھتے رہے، جبکہ ان کی زبانوں پر لگے تالے آج بھی میرے لیے ناقابل فراموش ہیں۔ انہوں نے میری حوالگی کے سارے تقاضے پورے کر رکھے تھے۔ یہ وہ لمحات تھے جن کو میں قبر میں بھی نہیں بھول سکتا۔ میں کوئی قاتل، چور، ڈاکو یا قانون کا مجرم نہیں تھا، بلکہ ایک مسلمان ملک کا باقاعدہ سفیر تھا۔ مجھے بغیر کسی جرم کے امریکہ کے حوالے کیا جا رہا تھا۔ وہاں موجود آفیسر کم سے کم اتنا تو کہہ سکتے تھے، مگر غلام اتنا بھی کہنے کی ہمت نہیں رکھتے کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، ہماری موجودگی میں ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا جائیں۔ ناظرین، ملا ضعیف اپنی کتاب میں مزید لکھتے ہیں، پھر مجھے ہیلی کاپٹر میں دھکیلا گیا جہاں میرے ہاتھ پاؤں زنجیروں سے کس کر بندھے گئے، آنکھوں پر پٹی بھی دوبارہ بندھی گئی۔ انہوں نے اس پر اکتفا نہیں کیا، میرے چہرے کو بھی سیاہ تیلے میں ڈھانپ دیا، پھر میرے ارد گرد سر سے پاؤں تک رسی باندھی اور ہیلی کاپٹر کے وسط میں زنجیر سے باندھ دیا گیا۔ ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوا۔ میں جب حرکت کی کوشش کرتا تو زوردار لات پڑتی۔ مجھے ایسا لگا کہ آنے والے چند لمحوں میں میری روح اور جسم کا رشتہ ختم ہونے والا ہے۔ مجھے اب یاد نہیں کہ میں کتنی دیر تک اس کرب میں جلتا رہا۔ امریکی درندوں نے ہیلی کاپٹر سے کھیلتے ہوئے مجھے نیچے پھینک دیا، جس کے ساتھ ہی وہاں پہلے سے موجود دوسرے امریکی بھی مجھ پر تابل توڑ حملے کرنے لگے اور میرا وہ حال کیا جو بیان سے باہر ہے۔ الٹا لٹا کر میرے اوپر 4-5 افراد بیٹھ گئے اور ایسے باتیں کرنے لگے جیسے کسی اجلاس میں بیٹھے ہو۔ میری سانس نہیں نکل رہی تھی، بے اختیار دل میں حضرت اسرائیل کو پکار رہا تھا کہ اے اسرائیل، تم کہاں ہو؟